السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آمنا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الکافرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کیا۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا بوال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو آج آپ کی اپنی آیت ہے نا، تو 284 نمبر کی آیت سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، للہ۔ آپ لوگ سب لوگ گرامر پڑھے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میں مبارک دیتی ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگوں نے گرامر میں بہت اچھے مارکس لائے، الحمدللہ۔ میں نے کہا تھا کہ 15 مارکس بھی کوئی لے آتا ہے 45 میں سے تو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے، الحمدللہ۔ 99 قریب کچھ لوگوں نے یا 100 قریب لوگوں نے دیا ایگزام، اور سب کے 15 مارکس سے ایور بھی آئے ہیں، زیادہ ہی آئے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے اسٹوڈینٹ بھی ہیں الحمدللہ جن کو 45 44 مارکس بھی ملے ہیں، الحمدللہ۔ اتنے کم سیشنز اٹینڈ کر کے آپ نے بہت اچھا کیا، الحمدللہ۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرے، اللہم زد فزد۔ تو للہ، اللہ کے لیے ہے،
माफी समावाती, जो चीज भी कहाँ है, आसमानों में है, और वमा फिर अर्द, मतलब जो जमीन में है, सब अल्लाह के लिए है। ये आयत अब बार बार आती रहती है ना, ऐसे मिलते जुलते अल्फाज बार बार आते रहते हैं कुरान में, सब लोग जानते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको जब आयतल कुर्सी पढ़ा रही थी, तब आयतल कुर्सी के टाइम पे भी मैंने आपको कहा था कि ये जब आयत इस टाइप की आती है अस्सलाम ना वालेकुम। कि, मैम जी बेटा अस्सलाम। जी, मेरा वालेकुम 35 अस्सलाम। नंबर है, 35, जी 35। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है बेटा, आप लोगों का बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सबका अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी बहुत की थी ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले बार जब से लेवल 2 स्टार्ट करेंगे ना, तब और अच्छे अंदाज से और अच्छे से पढ़ाई करना इंशाल्लाह, और ज्यादा मार्क्स लाना इंशाल्लाह ताला। लेवल 2 में थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। तो अल्लाह के लिए है सब कुछ जो आसमानों और जमीन में है। जब भी आयत आती है ना, तो इसमें अपने आप का मुहासिबा करना है। मैंने आपको आयतल कुर्सी में भी ये बताया था। क्या मुहासिबा करना है, किसी को याद है मैंने क्या कहा था आयतल कुर्सी में? कि जब भी तमाम चीजें, जो भी जमीन और आसमान में हम जो भी चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, जब वो चीजों के बारे में हमको पता चलता है कि सिर्फ वो अल्लाह के हैं, तो अपने दिल के अंदर, अपने आप के अंदर क्या कैफियत लानी है, क्या मुहासिबा करना है, मैंने ये बताया था। क्या सोचना है अपने आप को, जो हम हमेशा तो नहीं सोचते, लेकिन जब ये आयत पढ़ते हैं तब हमें हमें ये सोचना चाहिए, क्या है? कौन बताएगा मुझे? किसी को याद नहीं है? जबकि जब हमने मतलब आयतल कुर्सी लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बट जो जमीन के प्रेजेंट थी। नीचे जो है, मतलब जमीन के नीचे भी जो चीजें हैं, उस पे गौर व हम्म। फिक्र करना है, मतलब। और आसमानों की तख्लीक पर। दुनिया हाँ में जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह वो माशाल्लाह। सब अल्लाह अल्लाह की दी हुई चीजें हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी बाजी, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, जितनी आपने बिल्कुल। मखलूकात है सब अल्लाह ने बनाई है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जवाब देने के लिए है ना? आप लोग जब सुनते हैं ना, तो उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो रिकॉर्डिंग से, तो क्या होगा, हिफ्ज कर लेंगे, मतलब आप तफसीर को याद हो जाती है अगर आप एक बार सुनेंगे ना क्लास में। उसमें तो बहुत ही बरकत है कि अभी हम बैठे हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, जरी तक चरीन परीन, सब मछलियां सब दुआएं कर रही हैं, वो तो है ही, साथ में फरिश्ते भी दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमको जो है हमारी याददाश्त में वो स्टोर होता है। लेकिन जब हम उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं ना, तो क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, और वो हमेशा के लिए क्या होता है, हमारी याददाश्त में, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। वो रिवीजन नहीं होता है तो वो क्या होती, शॉर्ट मेमोरी में रहता है, और फिर बाद में दूसरी चीजें जब आती है ना दिमाग में, तो वो जो शॉर्ट मेमोरी जो है ना, क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। अगर इसको आप स्टोरेज वाली मेमोरी में डाल देंगे ना रिवीजन करके, तो फिर वो हमेशा के लिए रहती है। इंशाल्लाह ताला आप लोग कोशिश कीजिए कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, इंशाल्लाह ताला उसको पक्का करते जाएं, है ना? एक सूरह बकरा भी अगर हम पक्का कर लेंगे ना, तो कुरान की बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है ना, जो है काम अल्लाह ने नाजिल किए हैं, क्योंकि कुरान किसके लिए उतरा है, हमारे लिए ही नाजिल किया गया है ना। जी अस्सलाम वालेकुम के दिल पे नाजिल किया गया, और अस्सलाम वालेकुम के जरिए से हम तक पहुंचाया गया है कि हम इसको फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह ताला जन्नत में पहुंच जाएंगे, है ना? इसीलिए आई है। अल्लाह क्या चाहता है कि हम सब जन्नत में जाए, है ना? तो अल्लाह यहाँ पे एहसास दिला रहे हैं हमको कि आसमानों और जमीन में जो भी चीज है, वो सब क्या है, अल्लाह के लिए है। तो जब भी ऐसी आयत आती है, इस टाइप की आयत आती है, तो हमको ये बेसिक बात है जो हमेशा सोच लेना है। तो आज एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ ये बात, कि ये सब जो कुछ मेरा है, जो भी चीज मेरा है, वो सब जाहिरतन तो मैं उसकी मालिक हूँ। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे माँ बाप है। मेरा 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 जो भी चीज होती है, कि ये मेरा सेट है सोने का, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी हर चीज जो है ना, मेरा जो कुछ है वो जाहिरतन तो मेरा है, लेकिन एक्चुअल में वो किसका है, अल्लाह सुब्हानहू ताला का है। और जिसका होता है, अगर वो हमको कोई चीज देता है, अगर कोई एक चीज, छोटी सी चीज भी हमको अगर देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं दुनिया में,
کیا کہتے ہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کچھ دیتا ہے تو ہم کو تھینکس کہتے ہیں. ہے نا، جزاک تھینک یو اللہ کہتے ہیں نا، شکریہ جزاک کہتے اللہ، تھینک یو کہتے ہیں نا. جزاک اللہ تو شکریہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسی ایسی چیزیں ہم کو دے دی ہے جو ہم مطلب سوچ کر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دیا. ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے لیکن اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے نا. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی خدا داد نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ہوتا ہے؟ ہم کئی اللہ بار کا کیا شکر کرتے ہیں؟ شکر ہر ہم پل بولتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک ہم کو اور نعمتوں سے نوازے گا. شکر کرو تو اور زیادہ دیتا ہے نا اللہ. لازیدنکم بولتے ہیں نا اللہ. شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو سب سے پہلی چیز ہے شکر. لیکن شکر کیا ہوتا ہے؟ کیول زبان سے بول دینا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، بس اتنا بول دینے سے ہو جائے گا کیا شکر؟ نہیں شکر نہیں شکر باجی، عملی. باڈی لینگویج میں بھی دکھنا چاہیے. ہاں، ہر جگہ ہر چیز سے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ میں شکر ادا کر رہی ہوں، ہے نا. تو اب جب شکر کر دیے اپنے ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے نا. چھوٹا سا ہدیہ اگر کوئی میری ماں دے دیتی ہے نا. اگر میں شادی شدہ عورت ہوں، میری ماں کو ایک چھوٹا سا ہدیہ دے دیتی ہے تو میں پورے سسرال میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرتی ہوں نا کہ میری ماں نے دیکھو میرے لیے عید کا یہ جوڑا بھیجا ہے، میری ماں نے فلاں چیز بھیجی ہے، سونے کی رنگ بھیجی ہے، فلاں چیز بھیجی ہے میری ماں نے، ہے نا. کرتے ہیں نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے ماں کی طرف سے جو بھی ہدیہ آیا اس کو پورے سسرال میں ڈھنڈورا پیٹتی پھرتی ہے نا. تو میرے جی رب نے، باجی. رب العالمین نے رزق کے دھانے کھول دیے نا. تو پھر ذکر کرنے کا، اس کی ذکر کرتے ہیں اپنی ماں کا، ہے نا. لیکن کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، ہے نا. تو جب آپ دوسروں کے سامنے ذکر کریں گے نا تو لوگوں کو بھی کیا آئے گا؟ اللہ کا شکر محسوس ہوگا کہ ہاں اللہ نے تو مجھے بھی یہ دیا ہے، میں بھی شکر ادا کرتی ہوں، ہے نا. شکر الحمدللہ، ہے نا. تو کوئی نعمت دی ہے اللہ نے تو سب سے پہلے شکر کریں، پھر اس کا ذکر کریں سب کے سامنے، الحمدللہ کہیں. تکبر کی نفی ہوتی ہے اس سے. جو گھمنڈ آتا ہے نا کہ میں تو ہوں ہی اسی قابل، میں تو تھی ہی اتنی ہوشیار، میں تو تھی ہی اتنی چالاک، میں اتنی چنٹ کہ اللہ نے مجھے اتنے بڑے پوسٹ پہ ڈال دیا، اللہ نے مجھے عالمہ بنا دیا، اللہ نے مجھے لیکچرر بنا دیا. یہ سب چیزیں تکبر لاتی ہے نا کہ میں تھی ہی اسی قابل، ہے نا. میں نے بہت پاپڑ بیلے اپنے بچوں کے لیے، رات رات دن دن جگہ جگ جگ کے میں نے پڑھائی کروائی ہے، اس لیے میرے بچے فلاں پوسٹ پر ہیں. تو یہ کیا ہوتی؟ تکبر ہوتی ہے. تو اس چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم شکر کرتے ہیں نا تو ہمارے تکبر کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تو نے دیا ہے یہ سب، ہے نا، یہ میرا ہے ہی نہیں، ہے نا، اس کی امانت ہے. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا اپنے دل کے اندر تو کوئی گھمنڈ غرور پھر اترانا نہیں ہوتا ہے. جب ہے اس کا، ہے نا. کرائے کا گھر جی جب میرا باجی. نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ کرایہ دار خود مختار ہے دیوار گرانے کا؟ کرائے کا نہیں گھر ہوتا ہے تو کیا میں مختار ہوں؟ کرایہ دار اگر کرایہ دار ہے تو کیا وہ دیوار کو گرا سکتا ہے؟ اس کی گھر کی جی نہیں باجی. پرمیشن، نہیں آج کل تو پرمیشن لینی باجی پڑے گی. ہاں کیلے لگانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے باجی گھروں میں ہاں، صحیح کرائے بول رہے، کے. بالکل بالکل صحیح بول رہے بیٹا. کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، ہے نا. تو بدماشی پر اگر کوئی اتر جائے تو وہ جو چاہے کرے، لیکن ایکچولی اپن قانون کے حساب سے چلے تو وہ لوگ نہیں کرنے دیتے نا. تو اللہ ہے، اللہ نے جو چیزیں دی ہیں تو پھر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں نا. تو کیسے کرنا ہے؟ جی جب ایک باجی. مکان مالک کے حساب سے ہم اس کے مکان کو یوز کرتے ہیں، کرایہ دار ہے تو. لیکن اللہ نے جو چیزوں کی مالک بنا دیا ہم کو، وہ تو مالک بھی نہیں بنا رہا ہے، کرایہ دار مالک خود ہے. وہ ہم کو صرف کرایہ دار رکھا ہے تو ہمارے کو اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو میرا رب جو چیزیں ہم کو دے دیا ہے، مالکانہ حق دے دیا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرے ماں باپ ہے. جب اتنا سب کچھ، اتنا دولت دیا ہے، یہ تیرا ہے. دیا تو اللہ نے ہے نا. کسی کو دے رہا ہے، جی کسی کو باجی. نہیں دے رہا، اللہ نے دیا ہے نا مجھے. تو اللہ نے جب مجھے اس چیز کا مالک بنا دیا تو کیا اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اس چیز کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو؟
ایک جی مطلب باشا. لاجک بات ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچو کہ لاجک ہے نا یہ، کہ کوئی چیز کا مالک تم کو بنایا ہے، وہ دیا ہے اپنی چیزوں کو کچھ وقت کے لیے دنیا کے لیے، تو وہ لے لے گا، پھر آخر میں جب مر جائیں گے تو وہ تو چلا ہی جائے گا نا سامان آپ کی، تو آپ اس کے مالک نہیں رہیں گے. تو کچھ وقت جی. کے لیے اللہ جب یوز کرنے دیا ہے تو اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس نے دیا ہے اس کے حساب سے میں اس کو استعمال کروں گی. گاڑی دیا ہے تو گاڑی میں صرف میں خود ہے نا فراٹے سے نہیں نکل جاؤں گی، اللہ کے غریب بندوں کی کبھی مدد بھی کر دوں گی، کہ کسی کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی، کسی کو اس سے مدد کر دوں گی. ہاں فلاں بہن کو جانا ہے تقریر میں سننے کے لیے، فلاں جگہ پہ کوئی ہے پروگرام ہے تو اس کو بھی لے کے جاؤں گی، ہے نا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا آپ کی چیز. تو جیسا وہ چاہتا ہے اس کے حساب سے اس کو میں خرچ کروں گی، اس کے حدود اور قیود، اس کے قانون کے مطابق اس کو خرچ کروں گی. میں اس کی مرضی کے استعمال ان چیزوں کو کروں گی، پھر اس کی رضا کے لیے اس میں سے کچھ خرچ بھی کروں گی، صرف اپنے 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 لیے نہیں، لوگوں کے. اگر ہم کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں، کسی کو دے ہوں، رہے ہیں، تو وہ تو ہوں، ہمارا وہاں بنے گا نا انشاءاللہ. جی آپ کو ثواب تو ملے گا بیٹا، اسی لیے تو اللہ نے دیا ہے نا کہ جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد جتنا ہے آپ کے پاس، ضرورت آپ کی پوری کر لو، اس کے بعد جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کا حق ہوتا ہے اس میں، وہ لوگوں تک پہنچانا ہے ہم کو. تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ بھی تو کرنا ہے نا جو اللہ نے دیا اس میں سے. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آپ سوچا کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے اور پھر اپنی اصلاح بھی کیجئے. ٹھیک ہے. اللہ دل کی گہرائیوں میں آنے والے جذباتوں کو، ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دل کی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. مطلب تم کوئی دل کی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر حال میں ان کا حساب تم سے لے گا ہی. پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. مطلب اللہ دل کی گہرائیوں کے اندر آپ کے جو جذبات اٹھتے ہیں نا، جو میرا بچہ، میرے شوہر، میرے آس پاس والے نہیں جان سکتے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے بڑی عالمہ بن کے بیٹھی ہوں نا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کیا جذبات ہے؟ میں کیا اپنی بڑائی چاہتی ہوں؟ کیا میں اپنی عظمت چاہتی ہوں؟ کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹوں کہ میں تو بڑی پڑھانے والی بن گئی ہوں؟ تو یا پھر میں اللہ کی رضا کے لیے آپ تک یہ کلام کو پہنچا رہی ہوں اللہ کے، ہے نا، کہ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھیں، جانیں اور اس پہ عمل کریں. تو میرے دل کے اندر کون سی بات ہے یہ میرے رب اچھے سے جانتا ہے نا. تو وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے نیکی کرو گے چاہے بدی، جو بھی تم کرو گے نا، جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو تم جس بھی راہ میں خرچ کرو گی، میری رضا کے لیے کرو گی، میری ناپسندیدگی کے لیے کرو گے، سب جو بھی تم کرو گے نا وہ سب مجھے پتا ہے نا. تو اللہ سے دعا ہے کہ میں جو بھی کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہے نا، توکل قناعت کے زیورات سے رشتہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توکل دے دے کہ اللہ تو نے جو دیا ہے اس سے میں راضی ہوں، اور میں آپ اپنا خرچ اپنی ضرورت کے بعد جو بھی زائد بچے گا میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی، ہے نا. اللہ حساب لینے والا تو ہے، اللہ نے جب دیا ہے تو اس کا حساب تو مجھے دینا ہے، کیونکہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا قیامت کے روز جب تک کہ وہ جواب نہ دے دے کہ تجھے مال دیا تھا، تجھے نعمت دی تھی، اسے تو نے کہاں خرچ کیا. ہر نعمت کا جواب لیا جائے گا، ہر نعمت کا. نعمت مینس دولت ہی نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا سوال جواب ہوگا، ہے نا. جسے چاہے پھر اللہ کیا بول رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے حساب لے لے، ہے نا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، ایک ایک طوائف نے کیا کیا تھا، ایک بھوکے مطلب پیاس سے ایک وہ کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ نے اس کو اس وجہ سے بھی معاف کر دیا. تو اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے نا، کہ اللہ کو کون سی آپ کی ادا پسند آ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فرض ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور بولیں گے کہ اللہ میری یہ چیز ہے، میں ایک کام بس کرتی ہوں اس سے اللہ راضی ہو جائے. تو وہ فرض کرنے کے بعد ہے نا، فرض ہمارے لیے علم،
ہے نا، اللہ نے علم دیا ہے، ایسی جگہ میں رکھا ہے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موبائل دیا ہے، آج ہمیں دور بیٹھ کر ہم کلاس کر سکتے ہیں، اللہ نے اتنی ذہن دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو پاگل ہوتے ہیں، جو باولا ہو جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے ہوتا ہے پاگل باولا؟ ہوتا ہے؟ نہیں، جی دیوانہ نہیں تو اللہ ہی باجی، کرتا ہے نا، اس کو اللہ ہی کرے گا نا۔ تو اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ پڑھائی کر سکے، تو وہ کیا پڑھائی کرے گا بتائیے؟ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو نہیں تو معلوم ہی باجی، نہیں ہے نا۔ اور پھر اگر مان لیجیے ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہم کو اختیار ہے کہ ہم ابھی علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچو افریقہ کے جنگل میں جو رہتا ہے وہ کہاں علم حاصل کرے گا بتائیے؟ جنگلوں میں جو رہ رہے ہیں، تو اللہ اس سے سوال جواب، انسان کی جتنی وسعت ہوتی ہے نا، اللہ اتنا ہی سوال جواب کرے گا۔ اگر کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا، اس کے پیر ہی خراب ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس سے سوال جواب ہوگا کہ تو نے کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ جی نہیں باجی، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں، اس سے اتنا ہی سوال کیا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ تو بیٹھ سکتا تھا نا، تو نے بیٹھ کے نماز پڑھنا تھا، تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں، پاگل ہی ہے، تو اسے کیا سوال کریں گے اللہ کہ تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا، تو نے کیوں نماز نہیں پڑھا؟ تو ہر کسی کی طاقت کے حساب سے اللہ جو ہے اس سے کیا کریں گے، سوال جواب۔ آج اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو مجھے کیا ہوگا، ہے نا، پیسے دینے پڑیں گے 2.5% کے حساب سے، تو اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اتنے روپے کیوں نہیں دیے، ہے نا، 2,500 یا جو بھی ہو رہا ہے 2,500 روپے ہوں گے، وہ کیوں نہیں دیا تو نے 2,500؟ لیکن اللہ نے جس کو صرف 100 روپے دیے ہیں، تو کیا اس کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، اگر کوئی نہیں مزدور ہے، باجی، دہاڑی مزدور ہے، اگر وہ 100 روپے بھی کما رہا ہے، میری کام والی 100 روپے بھی کما رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے نا، اگر اس کے پاس جتنا سونا ہونا چاہیے اتنا ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کی بات کر رہی ہوں میں، تو صاحب نصاب اگر وہ ہے، اس کے پاس اتنا سونا یا مال دولت ہے، تو اس کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ کیا کرے، زکوٰۃ دے، ہے نا، 2.5 روپے دے۔ 100 روپے کسی کے پاس ہے تو وہ اپنے 2.5 روپے دے، تو سوال اتنا ہی ہوگا، اس سے نہیں کہا جائے گا کہ تو بھی 2,500 روپے دے کیونکہ وہ دے رہی ہے، نہیں کہا جائے گا۔ جس کی جتنی طاقت ہے، اللہ نے جس کو جتنی نعمتیں دی ہے، اس کا ہی اتنا ہی سوال کیا جائے گا، ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ جو آگے کی آیتیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ ابھی آپ لوگ فضیلت آپ لوگ بتانے والے ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگ بتائیں گے، نہیں بتائیں گے تو پھر یہ دو جو آیتیں ہیں نا، دو آگے کی آیتیں، تو پھر اس کا میں فضیلت بھی بتاؤں گی آپ کو۔ اگر کوئی آپ لوگوں نے تیاری کی ہے تو آپ لوگ بولیے، ٹھیک ہے؟ جی تیاری باجی، کی ہے۔ باجی تھوڑا سا الحمدللہ۔ تو شارٹ بول دیتے ہیں، جی بیٹا، ابھی بولنا ہے باجی؟ ہاں پہلے نظمہ باجی بول رہے ہیں کیا؟ ممتاز باجی کون بول رہے ہیں؟ ہاں، نہیں بول رہے ہیں۔ جی ممتاز باجی آپ بولیے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ رب آئے نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمائی کی، اور اس کے ذمے ہے جو اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، نہ مؤاخذ کرنا ہمارا، اور نہ پکڑنا ہم کو، اگر ہم بھول جائے یا خطا کرے۔ اے ہمارے رب، نہ تو ڈال جو ہم پر کوئی وہ جیسا جو تو نے اس کو ہم جو تو نے اس کو جو تو نے اس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور درگزر کر تو ہم پر، اور بخش دے ہمیں، اور ہم پر رحم کر تو ہمارا آقا، بس مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو
آیت نمبر 85۔ سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کو اس کے رسولوں میں سے اور انہیں رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی، ہم چاہتے ہیں تیری بخشش اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ان آیت کو دعوات بھی کہتے ہیں۔ یہ مکمل دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو انسان رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو انسان 3 دن یا 3 رات کو یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان اگر گھر میں داخل ہو تو گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے۔ یہ ساری شیطانی وسوسے ہے جو رب العز و جل کی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں یہ دعا دی، اور یہ دونوں آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پر ملی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے قدرت گئے تھے۔ معراج کے لیے گئے تھے، تبھی یہ آیتیں ان کو تحفے میں ملی تھی۔ اور یہ دونوں آیتیں پڑھنے سے شیطان ہمارے قریب کبھی نہیں آئے گا۔ ہم تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہمارے آگے آگے چلے گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے رب العالمین، یہ تیرا بندہ جو مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، اور وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جزا کے دن اتنی گرمی ہوگی اور گرمی کی اتنی شدت ہوگی اور پیاس کا وہ عالم ہوگا۔ اس منظر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران صاحبان کی طرح ہمارے سروں پر ہوگی، اور اسے بہت پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، تو انشاءاللہ قیامت کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اس دن کوئی ہمارا نہ ہوگا، صرف اللہ ہی ہم پر کرم کر سکے گا۔ اور آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر کٹھنائی رکھی تھی، جیسے کہ وہ لوگ گوشت کھاتے تھے تو ان پر پوری چربی اتارنی تھی۔ یہ کتنا بھی مشکل کام تھا، وہ ذرا سے بھی چربی نہیں کھا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تب رب العالمین نے ان کی مغفرت کے لیے ان کو معاف کرنے کے لیے اتنا کٹھن فیصلہ سنایا کہ جس نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ جب بنی اسرائیل نے سنیچر کی عبادت کرنے کی بجائے مچھلیاں پکڑنے میں زیادہ انٹرسٹ لیا، تب رب نے انہیں بندر بنا دیا اور ہم پر آسانی کی کہ ہم گوشت کے ساتھ چربی کھا سکتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہم 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر کے رب العالمین کو راضی کر لیتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا سب اللہ صرف 1% یہاں دیتا ہے اور 99 تو قیامت کے دن دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہم سے عدل نہ کیجو، اگر ہماری نیکی کا پلہ لائٹ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو تیرے فضل و کرم سے ہمیں جنت دینا، تو ہمارا حساب مت کیجو۔ نیکی کا پلہ اگر لائٹ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہاں
मैं गलत बोल दिया। इस जी, जब आवाज आप कट रही बाजी आपकी, हो गई? हो गया आपका? जी नहीं नहीं, जी आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह माशाल्लाह। हो गया क्या आपका? नहीं, आप एक मिनट। बाकी है, जी साहब, जी। साहबा कराम ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा में अपनी खुतबे में कहा था कि क्या मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया, क्या मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचा दिया? तब साहबा कराम ने कहा कि हाँ, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मिल कर दिया है, मेरी नेमत तुम पर इस्लाम की शक्ल में पूरी कर दी, और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया उस नेमत को लेकर आना, मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। इसको वैसे साफ साफ जाहिर होता है कि अल्लाह के अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेगा वही फला पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया, ना कि फिरकों का। सच कहा है इस शायर ने कि मत करो रफा यदैन पर इतनी बहस मुसलमानों, नमाज तो उनकी भी हो जाती है जिनके हाथ नहीं होते। तुम हाथ बांधने और छोड़ने में लगे हो, और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे हैं। कल मजहब पूछकर बख्शी थी जान मेरी, आज फिरका पूछकर उसने ही ले ली जान मेरी। दे दिया अजान मस्जिदों में, हैया हैया अल हैया लल फला, हैया अल फला, नो हैया अल सलाह, हैया अल फला। और बार और लिख दिया बाहर तख्त पर कि अंदर आए ना फला और फला। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमें सिर्फ, मेरा गड़बड़ी हो गई है, सॉरी, नहीं यहाँ खत्म करती हूँ। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आपने बहुत अच्छा जो है पुरानी बातें बता दी कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक में मिनट में जब दूध उन्होंने लाती हूँ। क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब उन्होंने क्या किया था, 40 दिन के बच लिए बछड़ों की पूजा की थी ना, तब हाँ, जब वो बचा वापस आए थे ना, तो अल्लाह ने जब वो माफी मांग रहे थे ना, तो माफी मांगने की, उनकी माफी करने की शर्त क्या थी? अल्लाह ने माफ तो किया, लेकिन क्या शर्त लगाई थी कि जिन जिन लोगों ने क्या है बछड़े की पूजा की है, उस उनको जो है उनकी गर्दन को काटा जाएगा। किनके द्वारा, किनके जरिए से? जिन लोगों ने वही नहीं की थी। जिन्होंने बछड़े को नहीं पूजा था, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने सामने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको क्या किया था? गर्दन काटी थी। तब जाके उनके, है ना, तब उनको माफी मिली थी। मतलब मरने ये मरने की सजा मिली, मतलब मर जाना ही उनके गुनाहों की सजा, है ना, उनकी मतलब माफी का जरिया बना था। और कितने कितने बड़े सहाबा कराम पे तो कितने ज्यादा आजमाइश आई थी ना। हम सब जानते हैं कि किसी किसी को तो ऐसा अंगारों पे सुलाया गया था कि उनकी पूरी चर्बी पिघल गई थी ना, बॉडी की चर्बी ही गल दिल गई कर थी। दिया तला को। हम, है ना, तो खब्बाब बिन अरत, है ना, तो ऐसे कई दिल कई सहाबा कराम इतने, फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हद हो गई है, अब कब हमको निजात मिलेगी इन तकलीफों से? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम अभी से थक गए? अभी तो तुमने वो दिन देखा कहाँ है? पहले के अव्वल के लोगों को तो इतना सताया गया था कि उनके बॉडी में लोहे की कंघियां चलाई गई थी। आप समझ जाओ, लोहे की कंघी चलाना बॉडी में, मतलब पूरा मांस तक निकल जाएगा ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबा कराम को, जब इतनी तकलीफ थी तब उनसे ये कहा जा रहा है अभी तुम पे वो दिन तो आया नहीं है जो हमसे पहले लोगों पर आया था। उन पर तो क्या है, कंघियां चलाई गई थी लोहे की, आग वाली, गरम गरम कंघियां। तो
آپ سوچئے ہمارے پر تو کچھ بھی ایسی تکلیف آئی نہیں ہے، ہم بہت آسانی کی زندگی جی رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس بہت سارے کیا ہے ریزنس ہوتے ہیں کہ میں تم نماز کیوں نہیں پڑھی، ہاں یہ بات ہو گئی، تم نے قرآن کی کلاس کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہو، کیا بتاؤں بہن، یہ ٹائم میرے شوہر کے کھانا کھانے کا ہوتا ہے، میرے بچوں کے اسکول سے آنے کا ہوتا ہے، فلاں 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 فلاں، یہ وہ کہے کہ کیا ہے بس قرآن کو سمجھنا نہیں ہے ہم کو۔ اور جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اب جب تک ہدایت نہیں ملے گی تو آپ عمل کیسے کریں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ نے تو اس دعا میں بتا دیا ہے کہ بس ہے نا، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر لو تو آپ کے لیے جنت بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے خاص کر کے بہت آسانی دی ہے اللہ نے، الحمدللہ بہت آسانی ہے، نہ ہم کو کمانے جانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو پتھر اٹھانے کی ضرورت ہے، بس ہم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، روزے رمضان کے رکھنے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ بس اتنی چیزیں اگر کر لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس دروازے سے جانا چاہیں گے تو عورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 جنت کے دروازے، 8 8 آٹھ دروازے، ہے نا، 8۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم مزید فزید، الحمدللہ۔ تو اور کون بولنا چاہتا ہے ان آیتوں پہ؟ باجی ہم جی بولیے بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج میں عطا کی گئی۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے بطور خاص عطا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 173 کتاب الایمان میں ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے عطا کی جانے والی یہ آیات ہے باجی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 آیات عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ صحیح مسلم 173۔ اور یہ آیات دعا کی آیات ہے۔ ان دونوں آیات میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر ہم بھول جائے یا خطا کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے اور ان میں موجود دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 126 مفہوم حدیث۔ ان آیات میں ایمان کے اجزاء بھی بیان ہوئے، اور یہ ایمان کے اجزاء اس کے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے تھے، یہ دوسری مرتبہ ان میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں واضح طور پر ایمان کے بنیادی اجزاء گنوائے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور یہ اقرار لا نفرق بین احد من رسولی۔ رات میں یہ آیات رات میں پڑھنے کی بہت زیادہ اہم فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 808، صحیح مسلم 5009۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات شیطان سے حفاظت کرتی ہے، ہر شے سے کفایت ہے اور روحانی سکون کا سبب بنتی ہے، گھر میں برکت اور شیطان سے حفاظت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی 2882۔ حسن صحیح۔ اور رات کو سونے سے پہلے ہم کو ہر رات خشوع خضوع اور یقین کے ساتھ میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ پڑھنی چاہیے۔ جی ہو گیا بیٹا؟ جی باجی۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ پہلے نجمہ باجی نے بہت اچھا، ممتاز باجی نے بہت اچھے سے بتایا، الحمدللہ آیت کو بہت کھول کر رکھا۔ اس کے بعد ابھی جو ہے اس بچی نے جو ہے حدیث کے ذریعے سے پوری آیت کو کھول کے رکھ دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ ہماری کلاس میں ہیں، جزاک اللہ ہی خیر۔ اور کوئی بولنا چاہتا ہے بیٹا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بیٹا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو پڑھے ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 2 آیتیں یہ ہم کو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے لائی گئی تھی،
جی یہ ایک جبرائیل علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک زور کی آواز آئی، تب آسمان کا دروازہ ایک کھلا ہے جو فرشتوں آج سے پہلے ابھی نہیں کھلا تھا، بلکہ ایک آواز آئے تو وہ دو بشارت دی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے لاسٹ دو آیتیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اور بولنا ہے بیٹا؟ جی اور کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر بولنا چاہے تو میں بولتی، نہیں تو نہیں بیٹا، یہ ابھی جو ہے نا سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت چل رہی ہے، تفسیر ہاں کریں گے آج۔ جی اچھا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ ہی خیر، ماشاء اللہ، وإياكم آمین۔ الحمدللہ۔ جی اور کوئی بولنا چاہیں گے بیٹا؟ جی باجی سے ان لوگوں نے تو رکھ دی ہے بات، پھر بھی بول جی دیتے جی، تو تو آپ کو کچھ بولنا ہے بولیے نا شبانہ باجی، آپ جی حدیث بھی ریپیٹ کر دیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق یہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 پاروں میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی سورتوں میں سے ہے، جس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 7 صورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ مسند احمد 24585۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف 780۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ 2 بادل ہوں، یا وہ 2 صاحبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف 804۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ سلسلات الصحیح 135۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بخاری شریف 4993۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ 8ویں رکوع میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بات چیت ہوئی جس کا موضوع ایک گائے تھی۔ سورہ فاتحہ میں انسان اپنے خالق اور مالک سے دعا کرتا ہے ہدایت کی۔ الف لام میم سے والناس تک انسان کی دعا کا جواب ایک مکمل دستور حیات قرآن کی شکل میں انسان کو عطا کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں عبادت، معاملات، وراثت، ازدواجی زندگی اور اخلاص غرض کی تمام مسائل کا ذکر اس سورہ کے مقدسہ میں موجود ہے۔ پہلے پارے میں 16 رکوع ہیں۔ مومن کی رہنمائی ہر طرح سے کی گئی ہے، اور خاص موضوع جو اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہے۔ تحریک قرآن مجید میں 3 گروہ ہیں، مومن، منکر اور منافق۔ انعام یافتہ قوم، یہود کا ذکر، بنی اسرائیل پر کیے گئے 9 انعامات کا ذکر۔ یہود کو بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ان پر کیوں نہ کیا گیا۔ آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرائض، فضائل اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کا شروع ذالکل کتاب سے کیا گیا ہے کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس میں 24 میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبا۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے۔ مسند احمد 9363۔ اس سورہ کو بڑے اعجاز
حاصل ہے۔ اس کے شروع میں دین کی تمام ایسی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے جو دین کی بنیاد ہے، حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سورہ کے آخر میں مختصر کر کے وہ تمام اصول اور قوانین بیان کر دیے گئے جو دین کی مضبوطی اور انسان کی فلاح اور ترقی اور نجات کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے اور اس میں انسان کو اس کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ تم نے سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینے کے لیے پیش ہونا ہے۔ ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ ہماری تمام زندگی، ہر حرکت، ہر کام، بلکہ ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارا ارادہ اللہ کی نظر میں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہم اپنے کردار سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک اور آیت ہے 285 لاسٹ کی، اس کی تشریح مطلب دونوں کا ہی ہے، یہ دونوں 284 اور 85 کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی، مسلم شریف 73۔ ان آیتوں کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، بخاری شریف 5009۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عنایت ہوئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمات تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی، مسلم شریف 806۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جس کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں کہ پھر شیطان اس کے قریب نہ آ سکے، ترمذی شریف 2880۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہماری رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے بتا دیے اور شبانہ باجی نے بھی بہت پیاری پیاری باتیں بتا دی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہماری جو بیٹھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور جو یہ آیت ہے اس کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں ہم کو مل گئی۔ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا نا اس کی کیا کیا فضیلت ہے نا؟ سب لوگ سمجھ گئے کہ اس کو پڑھنا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو یہ اگر کوئی پڑھ کے سو جاتا ہے نا تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کافی کا مطلب سمجھے آپ کیا کافی ہوتا ہے؟ بہت کافی کا حفاظت، زیادہ مطلب شیطان سے بہتر۔ حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو کافی مطلب شیطان سے ایک بات کسی چیز کی سب سے پروٹیکشن مل گئی، کافی ہو ہے نا، گئی، ایک تو پروٹیکشن مل نقصان گیا سے ہے نا پروٹیکشن شیطان، مل ہر جاتی چیز سے کافی ہو گئی۔ ہے نا، ہر چیز کے لیے، جیسے کہ شیطان سے حفاظت، اللہ کی مدد آ گئی ہے نا، اللہ کی مدد ہے آپ کے ساتھ، ہے نا، غم سے بچاؤ ہو جاتا ہے آپ کا، ہے نا، کوئی السلام علیکم اپی، جیسے جی آپ نے وعلیکم وہ السلام۔ یہ PDF بھیجی ہے یا مطلب ایسے ہی اپنا یاد کر کے یا ایسے ہی سنائیں فضیلت، جیسے کس میں آپ سورہ بیٹا، بقرہ کس میں؟ کی یہ تفسیر کر رہے ہیں تو اسی کے اندر ہی سے بتانا ہے فضیلت۔ نہیں نہیں، آپ کو ہم نے انوائٹ کیا تھا بیٹا، جس کو بولنا ہے تو وہ بول سکتے ہیں تفسیر کی کتابوں سے پڑھ کے، یا پھر اچھا جو بڑے بڑے اسکالر ہیں نا ان کا سن کر بھی آپ بول سکتے ہیں۔ آپ سن کے لائیں گے، آپ جس آیت کا میں بولوں گی نا تو اس آیت کی آپ تیاری کر کے آئیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ جو ویک ہوگا نا، اگلا ویک جو ہوگا انشاءاللہ منگل اور بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اب اگلے سیشن میں جو ہے نا سورہ بقرہ ہو گئی آج اپنی، انشاءاللہ ہو جائے گی ابھی
ابھی تو سمجھ ہی لیے آپ لوگ، لیکن میں اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہوں، ہے نا، ٹھیک ہے، شارٹ میں بتا کے پورا کنکلوڈ کر دیتی ہوں، تو سورہ بقرہ الحمدللہ ہو جائے گا۔ تو اگلے ویک جو ہے نا منگل اور بدھ کو انشاءاللہ آپ سب لوگ جمع ہوں گے، اور اسٹارٹنگ سے جو ہے نا امپورٹنٹ جو ہے نا، جو احکامات دیے ہیں اللہ نے، اس احکامات کے بارے میں، امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں اپن بات کریں گے۔ تو آپ لوگ جو بھی بولنا چاہتے ہیں، آپ کو کون سی آیت، اس سورہ بقرہ کی کون سی آیت آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کی تفسیر آپ چاہیں تو کچھ منٹ کے لیے نا 5 سے 10 منٹ تک کے آپ بول سکتے ہیں، تو آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اگر کسی کو 2 منٹ 3 منٹ جو بھی بولنا ہے، صرف اپنا انٹروڈکشن دے کے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں کی فلاں جگہ میں رہتی ہوں اور مجھے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے سورہ بقرہ کی، مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ ایسا بھی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس بہانے باجی ہم ایک دوسرے کو جو السلام علیکم باجی، وعلیکم السلام جی شبنم باجی۔ تھوڑا تھوڑا سا لاسٹ آیت کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں باجی۔ جی 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 ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ بولیے آپ، اس کے بعد ہی میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری آیت کے بارے میں، یہ آیت ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ مکے میں کفر و اسلام کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔ ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تو ملنے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کی موجب ہوئی۔ علاوہ بری اس دعا میں مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دے، بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لے۔ ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلفی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیاوی مفاد کی طلب کا ادنا نشان تک نہیں ہے۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے، اور دوسری طرف ان بلند اور پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا لبریز ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔ الحمدللہ، یہ دعا کا کتنا بہترین طریقہ اللہ نے دعا کر کے بتا دیا کہ دعا کیسی مانگنی ہے۔ دعا مطلب لکھ کے بتا دیا اللہ نے کہ یہ دعا ہے، یہ مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ابھی آپ نے جو حدیث پڑھے اس کا میں آپ کو شارٹ میں بتاتی ہوں کہ جو دروازہ کھلا تھا، 2 نور دیے گئے، یہ سب آپ لوگوں نے 2 3 3 بار سن لیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور دیا گیا۔ نور سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کیونکہ قیامت میں یہی نور ہوگا جو ہم کو کیا ہوگا، ہے نا، جب بال سے باریک جو ہے نا، جب پول میں سے جب ہم گزریں گے، ہے نا، تو پل صراط جو ہے کتنا باریک ہوگا، اس سمے کوئی اجالا نہیں ہوگا، وہاں اندھیرا ہوگا، تو وہاں پہ نور کی ضرورت ہوگی۔ تو جو نور، جو آخرت کا جو نور ہے نا، وہ نور کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی یہاں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو صدقہ دیتے ہیں نا، وہ بھی نور بن کے آئے گا، اور یہ بھی جو آیتیں ہیں وہ بھی نور ہوتی ہے نا، نور ہے کیونکہ نور دیا گیا ہے۔ تو اس کو نور کو ہم کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، ایک تو سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ تو ہے ہی، اور دعا ہی کہلاتی ہے نا وہ، اس کو پڑھ کر بھی جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، ہر بیماری کا علاج اس میں ہے۔ ساتھ میں اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اس کو پڑھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے تو وہ رد نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو ان آیتوں کا دعا، ان آیتوں کو پڑھ کے دعا کرنا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کی چابی ہے، سمجھ جائیے، ہے نا۔ آپ کی دعا کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں عرش کے، ہے نا، دعاؤں کا عرش الہی تک پہنچائے جانے کا ذریعہ ہے یہ آیتیں، الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں میں سے بہتوں کو تو یاد ہوں گی یہ دعائیں، یاد ہے سب لوگوں کو؟ جی باجی الحمدللہ۔ جی باجی الحمدللہ۔
جن کو یاد نہیں ہے تو پلیز آپ لوگ یاد کر لیجئے، ہاں رات کو سوتے وقت پڑھیے اس کو، ہے نا، یہ کافی ہوتی ہے نا، ہر چیز سے، دنیاوی مطلب آمن آفت سے رسول، بھی، آمن آخرت رسول، سے۔ آمن رسول نا جی، جی جی سب جی، پہ یہ جو دو فرمائیے آیتیں ہیں نا، اللہ 85 اور 86۔ جی زیادہ جی تر الحمد۔ پڑھ ہی کے سوتے ہیں تو جی۔ دیکھیے ہم اس کو تھوڑا سا جلدی جلدی اپن اس پہ سے گو تھرو ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہیں، لیکن ایک بار اپن پڑھ لیتے ہیں اس کو، ہے نا، سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اس میں ہے کیا، کہ جس کو اللہ نے پڑھنے پر اتنی قبولیت کے بارے میں کہا ہے نا کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس آیت کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہے کیا آخر، ہے نا، کچھ تو سمجھ لیا ہے، کچھ اور باقی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آمن الرسول مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ رسول مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اس ہدایت پر ایمان لے آئے ہیں، مطلب جو ہدایت کا رستہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، تو اللہ کے رسول، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا اپنے رول ماڈل کو جب دیکھتا ہے نا کہ رول ماڈل یہ کر رہا ہے، تو پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں نا۔ تو دیکھو اللہ نے یہاں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اگزامپل دیا ہے، پھر ہم کو کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں کو کہ تم بھی ایسا کرو۔ کہتے ہیں نا ہم، جیسے شاہ رخ خان پہنتا ہے تو ویسے ہمارے بچے پہنتے ہیں، سلمان خان جیسے سائیکل چلاتا ہے ویسے ہمارے بچے سائیکل چلاتے ہیں، ویسے جیکٹ پہنتے ہیں نا، تو اللہ کیسے وہ دے رہے، دیکھو ہاں، آمن الرسول مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لے آئے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتری ہے۔ کیا اتری ہے رب کی طرف سے ان پر؟ کیا اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ کتاب، وسلم پر؟ ہے نا کتاب۔ قرآن، ہے نا، ماشاء اللہ، ہے نا، ان پر جو قرآن اتری ہے، ان پر انہوں نے کیا کیا، رب کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آیا ہے، جو ہدایت کا رستہ ہے نا قرآن۔ اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کون لوگ ماننے والے ہیں؟ ہم لوگ ایمان مسلمان، والے، ہے نا، ماشاء اللہ مسلمان، تو انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے مان لیا ہے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ہم تو دل سے یہ مان ہی لیے ہیں نا، کہ کیا مان لیا ہے، کون سی چیزیں ہیں بنیاد، ایمان لانے کی بنیاد کیا کیا چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ عقیدے؟ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اللہ لانا، فرماتا اس کے فرشتے، اس کی کتاب، قیامت کے دن کی، ہوں، آمنت ہے نا، سب پر بالله الحمدللہ، وملائكته وكتبه ہاں ورسله ایمان واليوم مفصل ہے نا، الآخر والقدر خيره والشر من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ الحمد للہ، کہ ہم اللہ، پھر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ سب مطلب ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ کو ایک ماننا، توحید کی عقیدے کو بلند کر دیا اللہ نے، کہ اللہ صرف ایک ہے جو معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود تو ہے ہی نہیں، ہے نا، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ہے جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کیا کرا سارے انتظام کو چلا رہا ہے، رب ہے وہ رب، کیونکہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو کیا کرتا ہے، دوسروں کی خلقت کرتا ہے، جو خود خالق ہے، جس کو خود بنایا، جس کو انسان خود بنا رہا ہے، کیا وہ خالق ہو سکتا ہے؟ جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو سب کچھ کر رہا ہے، جس کو تیار کرنے کی ضرورت پڑی ہے، جس کو سجانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا وہ خالق ہو سکتا ہے؟ جی کیا جی بھائی، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لوگوں کو، کہ تم خود جس کو بناتے ہو، خود اس کی پوجا کرتے ہو، اس کو کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ عبادت تو اسی کی جانی چاہیے جو خود خالق ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، باقی سب چیزوں کو بنانے والا وہ خود اللہ ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے جو کیا ہے، خالق ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے نا۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہوئی قرآن ہو، اور اس سے پہلے بھی نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے، ان کے رسولوں کو مانتے ہیں، مطلب سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا بھی کیا ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے،
نا لا نفرقو بینا احدم من رسولی. آپ دیکھیں احدن ہے وہاں پر، احدم اگر ملا کے پڑھوں گی تو احدم ہے، لیکن احد ہے وہاں پر. جو ورڈ آیا ہے نا، الفاظ جو آیا ہے عربی کا، وہ احد آیا ہے. اب رسولوں کے درمیان ایک میں سے کسی کے بیچ درمیان جو ہے وہ نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے. عہد مطلب ایک کے بھی درمیان دوسرے کے ساتھ کیا ہے، اس کا فرق نہیں کرنا ہے. سب رسول ہے اللہ کے، ہے نا. کسی کو کسی چیز پہ فضیلت ملے، کسی کو کسی چیز پہ فضیلت ملے. کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے. کوئی تو کیا ہے، کوڑی بیمار کو مطلب ٹھیک کر دیتا ہے. کوئی نبی کیا کرتا ہے، ہر نبی کی اپنی اپنی چیزیں ہیں نا. کوئی نبی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شفاعت کا درجہ ملنے والا ہے ان کو، تو ہر نبی کی اپنی اپنی ایک الگ سٹیٹس ہے، الگ الگ اپنا اپنا کیا ہے، فضیلت ہے نا. تو ہم ایمان والے کیا کہتے ہیں، ہم ان کے سارے رسول، اللہ کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے یہود لوگ کیا بولتے تھے، سارے نبی کو لوگ مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کس میں آئے تھے، ہے نا، ان کی موسیٰ قوم علیہ پہ، السلام. مطلب بنی اسرائیل پہ آئے تھے، ہے نا. اور یہ بنو اسماعیل پہ جب آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے منکار کر دیا، نہیں مانیں گے بول دیے، ہے نا، نعوذ باللہ. تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہے نا، چاہے وہ بنو اسرائیل سے ہو، چاہے بنی اسماعیل سے ہو. سبھی نبیوں کو، ہم کسی کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. تو سب نبیوں کو ماننا ہے، لیکن آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا سب سے مطلب بلند درجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے. ہم نے حکم سنا. دیکھیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے باتیں تو سن لیتا ہے، لیکن ترنت کیا ہے، ترنت جو ہے ایکٹیو نہیں ہوتا ہے نہ. تو ایمان والے کون ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ان کا کہنا یہ، اللہ بول رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ان کا کہنا یہ، مطلب ایمان والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں کوئی مطلب تفرقہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے حکم سنا اور فرما بردار ہوئے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ محاسبہ کرنا ہے ہم کو. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے حکم سنا اور ہم فرما بردار ہوتے ہیں ہم. کیا ہم حکم سنتے ہیں اللہ کے، سارے ترنت کیا کرتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں ترنت فرما بردار ہوتے ہیں کیا؟ آج ہم کو پتا ہے، ہر باتیں پتا پتہ ہے ہے. قرآن کی، ہے نا. بہت ساری چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بار کر لیتے ہیں، اگلی بار سے نہیں کریں گے، ہے نا. کرتے ہیں. شادیوں میں تو ایسے جنازہ نکلتا ہے حکموں کا، شریعت کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے آج. شادیوں کے حال دیکھو تو اللہ ہم سب کو بچائے، کیونکہ ہمارے بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کی بھی شادیاں ہونے والی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دے. بہت دل تڑپتا ہے ہمارا کہ آج جو شادیوں کے حال دیکھو نا، اتنے مطلب کھلم کھلا نا. کوئی انسان اپنے روم میں، اپنے گھر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس کا صرف گناہ کا ذمہ، صرف اپنے گناہ کا ذمہ لیتا ہے. لیکن اگر وہ برادری کے بیچ میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کریں گے نا، وہ سب کے گناہ کا بھاگیدار بنے گا. جو لوگ اس کے غلط کاموں کا کریں گے نا، ذریعہ بنیں گے نا، وہ ذریعہ بن رہا ہے سب کے لیے. جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ سب کریں گے نا، سب کا تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے اس آدمی کو ملے گا جو سٹارٹنگ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، حابیل قابیل میں سب سے پہلے جو قابیل نے قتل کیا تھا، قیامت تک کے جتنے قتل ہوں گے ان کا حصہ جو ہے نا، اس کا گناہ کا جو حصہ ہے نا، اس کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ اس نے ایک نئی چیز سٹارٹ کی تھی، ایک نیا کام کیا تھا. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں ہوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ اور ایسی چیزیں کریں؟ اور آج کل یہی آگے ہمارے معاشرے میں تو یہی پیچھے پڑ گئے ہیں، بس ایک سے بڑھ کر ایک نئے طریقے. بس اس کے یہاں یہ ہوا تھا تو ہم اس سے بڑھ کر کریں گے. اللہ معاف کرے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے عزم کیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا بالکل شرعی یہ کریں گے، اور ہم نے اپنے بچوں کو انشاءاللہ بھی الحمدللہ سمجھا کے رکھے ہیں کہ اللہ نام دہج سبحانہ دیں گے، وتعالی. نام دہج دیں گے، اور بالکل شرعی جی طریقے سے. ایون ہماری الحمدللہ. 6 سسٹر ہیں تو ہم نے ان سے یہ بھی کہہ کے رکھا ہے کہ ہم شاید تم کو بھی نہ انوائٹ کریں. ایسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی باجی دعا بھی کریے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ انوائٹ تو ہمارے کرنا ساتھ چاہیے دے. بیٹا. جی وہاں بس ایک انشاءاللہ بات انوائٹ. کہ ہم بالکل شرعی ایک دم
بالکل سمپل ہاں طریقے سے. شرعی کیجیے، لیکن آپ کے گھر میں آپ ان کو انوائٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے کٹ جائیں گے نا بیٹا. صلہ وہی رحمی تو. کرنا ہے، قطع جی. رحمی نہیں کرنا ہے. وہ آپ کے گھر میں کیوں دخل دیں گے؟ آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو ضرور بلائیے، ہے نا. کی بھیڑ ہم نہیں کریں گے کیونکہ بالکل. ہو سکتا ہے، نہیں ہو شادی کو سکتا ہے ایزی بیٹا کہ بنائیں آپ گے. کو دیکھ کر وہ لوگ کی کچھ چیزیں ہیں جو سدھر جائیں بیٹا جی کہ میری ہماری جو بہن نے بہن ہے ایسا کی تھی. اسما نذیر، وہ انہوں نے بھی یہی عزم لیا ہے، ہم 2 بہنوں نے یہی لیا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شرعی جی طریقے جی سے الحمد انشاءاللہ. للہ. بس یہ دعا کریے اللہ تعالیٰ جی بس یہ انشاءاللہ سمانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آسانیاں دے، اور سب کی جو دل کی تمنائیں ہیں الحمدللہ جو جائز تمنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرما دے نا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ایمان والے ہم ہیں، ہے نا، ایمان لائے ہیں ہم نے، تو ہم کو دل و جان سے کیا کرنا ہے، جو بھی ہم شرعی حکم سنتے ہیں اس کو ترنت فرما بردار ہونا ہے. تو اللہ مالک ہم تجھ سے غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ ہمارے دل کا ارادہ کیا ہے نا. میں اور ابھی اسما باجی نے سب نے نا شبانہ باجی نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے نا، یہ مطلب دل میں عقد کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا. تو اس کے بعد اگر انہوں نے عقد کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر غلطی کوئی ہو جاتی ہے ان سے اس ٹائم پر بھی، تو اللہ کیا ہے جانتا ہے نا. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تو کیا ہے میرا مالک، تو سے ہم کیا چاہتے ہیں، غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں. کہ ہم نہیں چاہتے اللہ کہ ہم غلطی کریں، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم تو سے اپنی غلطیوں پر معافی چاہتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا، اور کچھ ہے ہی نہیں، سولوشن ہی نہیں ہے نا. کیونکہ انسان کو پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے نا، اور کوئی تو ہے نہیں جو ہم کو چھٹکارا دلا دے، ہے نا، آخرت میں اور دنیا میں بھی. آپ چاہے کہیں بھی چلے جائیے، اگر آپ کو پریشانی آئی ہے نا، تو ایون کافر لوگ بھی اگر پریشانی آتی ہے نا، پہلے تو یہ لوگ بھوتوں کی پرستش کر لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، لیکن جب آخر آتا ہے نا تو ان کی نگاہیں اوپر ہی جاتی ہے. اوپر والے کی مرضی ہے بہن، ایسے ہی سنیں گے آپ ان کے منہ سے بھی. آخر پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہی ہے نا. اللہ نے فرمایا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ ہر کسی کی جان کی طاقت کو سمجھتا ہے نا. جیسے میں نے اب بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے تو اللہ جانتا ہے اس کی طاقت کو کہ وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرما دیا، چھوٹ دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ جان کو، کس کی جان میں کتنی طاقت دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے نا. تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو یوز کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس اتنے روپے تھے، اس نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا. تو اللہ اس کی یہ طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر ذمہ داری بوجھ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر. ہم بولتے رہتے ہیں نا اللہ میں ہی ملی تھی تجھے امتحان لینے کے لیے، ہے نا، میرے ہی گھر میں یہ ہونا تھا، میرے بچے کے ساتھ یہ ہونا تھا، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم اس آزمائش کو، ہے نا، جھیل سکتی ہو، اس لیے تمہارے پر یہ آزمائش آئی ہے. اور آزمائش یوں ہی نہیں آتی ہے، ہر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا انسان کو، چھوٹی سی تکلیف بھی ہوتی ہے نا تو وہ اس کے کفارہ بنتی ہے اس کے گناہوں کا، اور جنت میں اس کا درجہ بلند ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو میرا ہی گھاٹا ہو رہا ہے. سب لوگ تو دیکھو کتنا اچھا کامیاب ہو گئے ہیں، سب کی بلڈنگیں بن گئی ہیں، سب کے بچے کامیاب ہو گئے ہیں، میرا ہی بچہ کامیاب نہیں ہو رہا. نہیں، اللہ نے اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت رکھی ہے نا. آپ کی جو طاقت ہے اس سے بڑھ کے اللہ کبھی بوجھ نہیں ڈالے گا. ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوال اسی پر ہے. اس آیت سے کلیئر کٹ پتا چل رہا ہے پھر کیوں ہم مسلمان بھٹکتے پھرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں بھٹکتے ہیں ہم. ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے نا. کوئی بھی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما مکتسبت. مطلب کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیا جائے گا، جو جس نے گناہ کیا ہوگا اسی گناہ کی سزا اس کو دی جائے گی.
یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہم کو، ہاں تو گناہ کر رہی ہے نا، دیکھو اس کی سزا ملے گی، یہ بہت سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ چیز ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے. جو اپنی باڈی سے کوشش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے ذہن کو یوز کرتا ہے، اپنے باڈی کو یوز کرتا ہے اور کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا پھل اس کے لیے ہے. میں چاہوں تو کیا میری امی کے لیے میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پڑھ سکتی ہوں کیا میں اپنی امی کے لیے نماز؟ کہ میری امی نے نماز نہیں پڑھی تھی زندگی میں تو میں اس کے بدلے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پھر نماز پڑھتے ان کو ثواب بخش سکتے نا. ہاں لیکن بخش سکتے ہیں نا، لیکن وہ بخش ہوگا نہیں ہوگا وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، لے گا نہیں لے گا. کیا آپ اس کا بدلہ ادا کر دیے؟ کیا آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں بدلہ دے دی؟ بدلہ نہیں میں ہوگا نا ادا، کبھی بدلہ نہیں ہو سکتا. جو جی جس نے ان کرا کی ہے نا فرض اپی نماز جو ہے نا، اپی فرض ان کی نماز کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کر جی اپی ہی نہیں سکتا. ہم بھی نہیں کر جی سکتے. ابھی اگر میری فرض نماز اللہ نہ کرے کبھی چھوٹی تو میں بعد میں کتنی بھی نمازیں پڑھوں تو وہ درجہ کبھی نہیں مل سکتا مجھے. وہ جی فرض نماز کا بدلہ میں نہیں ادا کر سکتی کبھی، وہ ادا نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے بدلے میں میری نیکیاں آئیں گی، نماز پڑھوں گی تو مجھے نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ بدلہ نہیں ہو سکتا اس کا. جی جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جو بعد میں جو نماز پڑھتے ہیں، زندگی کی جو بچی ہوئی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی وہ. صرف آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے معافی مانگ سکتے ہیں اور آپ ان نمازوں کے ذریعے سے کیا ہے اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں. آپ بدل نہیں کر سکتے، آپ اس کو بدل نہیں ہوگا وہ کبھی. اپی ہے نا، دو سمجھ رکعت میں آ رہی جیسے ہے؟ اپی 2 رکعت نماز جیسے پڑھ کے اور مغفرت کے لیے تو دعا ماں باپ کے لیے والدین کے لیے جی مانگنا. مانگ سکتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، اس میں بھی مختلف رائے ہے. علماء کرام کی، فقہ والوں کی الگ الگ رائے ہے اس پہ. کیونکہ یہ جی جو جسمانی عبادت جو ہوتی ہے نا، کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ جسمانی عبادت انسان خود کے لیے کرتا ہے. جیسے یہاں لکھا ہے نا، آدمی نے جو نیکی کمائی ہے نا، کمائی سمجھتے ہو آپ لوگ؟ کمائی جی کرنا، کمائی کرنا مطلب انکم. محنت کر کے کمانا ہے. وہ یہ ورڈ ہی آیا یہاں پر، کمائی مکتسبت ہے نا. کوسبہ کا مطلب ہی کمائی ہے، خود کی کمائی ہے، وہ دوسرے کی کمائی نہیں ہے. آپ کو میں نے بار بار وہ حدیث یاد کرواتی ہوں، اس حدیث کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. جو ثواب پہنچانے کا جو ایریا وہ ہے نا، یہ حدیث سے بالکل سمجھ میں آئے گا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اس کے عمل. وہ اب عمل نہیں کر سکتا، اس کے کوئی عمل اب جائیں گے نہیں، صرف 3 چیزوں کے. 3 چیزیں، 3 کمائی ایسی ہوتی ہے زندگی میں، مطلب مرنے کے بعد 3 کمائی کام آتی ہے. زندہ تو آپ جتنا کمانا چاہے کما سکتے ہو نا، چاہے وہ جو بھی چیز کی کمائی ہو. کمائی تو آپ زندگی میں کتنی بھی کر لو، لیکن مرنے کے بعد 3 کمائی کام آتی ہے بس. پہلی، وہ جو مال تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں لگا دیا ہے. جو مال تم نے اللہ کی راہ میں، جیسے کوئی مدرسہ کھلوا دیا، وہاں پہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. تم نے کنواں کھدوا دیا، وہاں پہ پانی پی رہے ہیں لوگ. کئی مدرسے میں تم نے فین لگوا دیا، ہوا مل رہی ہے لوگوں کو. جو بھی نیکی کا کام کر کے آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جاتے ہیں، کسی کے بچے کو آپ نے پڑھا دیا، کسی کی مدد کر دی کہ اس کا قرض تھا آپ نے قرض ادا کروا دیا، کسی کے گردن چھڑا دی، تو یہ جو ثواب ہے جب تک کہ وہ چلتا رہے گا، وہ ذریعہ آپ کا رہے گا، تب تک کہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کمائی ابھی نہیں کر رہے ہیں، آپ جو آپ نے لگا کے گئے ہیں نا، اس کی کمائی آپ کو ملتی رہے گی، تا قیامت آپ کو ملتی ہی رہے گی، وہ کمائی ملتی ہے. اگر آپ کسی کو علم سکھا جاتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا ہے علم سکھا دیے، یا اپنے دوستوں کو، جیسے ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، کسی نے مجھے آج بیان سنایا، آپ لوگوں نے بیان سنایا، اگر آپ کی بات مجھے لگ گئی یا میری بات میں آپ کو سنا رہی ہوں، قرآن سکھا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں آیت، یہ جو ہے آپ جب تک کہ آپ لوگ پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، دھیان میں رہے گا کہ ہاں باجی نے یہ بتایا تھا، جب تک کہ آپ اس کو کرتے رہیں گے نا، تب تک کہ مجھے ثواب ملے گا. مطلب کوئی اچھا نفع والا علم کسی کو سکھا گیا، اس کا فائدہ ہوگا. تو اکثر انسان کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو سکھا جاتا ہے. اگر آپ نے کلمہ سکھایا ہے اپنے بچے کو، وہ کلمہ بعد میں پڑھے گا، لا الہ الا اللہ جب پڑھے گا تو آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا. یہ ہوتی ہے کمائی. اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے نا، ایک مطلب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا جب دکان میں بیٹھتا تھا نا تو وہ قرآن پڑھتا تھا.
تو وہ وہاں باپ جو تھا نا اس کو وہاں پر اس کو حصہ ملتا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا پڑھ رہا ہوتا تھا نا، تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ بولے گا کہ میں جو پڑھا ہوں اس کا ثواب میرے ابا کو دینا. آپ نہیں بھی بولیں گے تو بھی وہ ثواب پہنچتا ہے. بچے جو اچھا کام کرتے ہیں نا اس کا ثواب پہنچتا ہے، بچے جو برا کام کرتے ہیں اس کا گناہ بھی ماں باپ کو ہی پہنچتا ہے. اگر کیونکہ تمہاری غلطی ہے، تم نے اس کو نیک چیزیں نہیں سکھائی، صحیح عادتیں نہیں سکھائی، تم نے بتایا ہی نہیں کہ دین کیا بولتا ہے، تو پھر تو وہ غلط کام کر رہا ہے، تو غلط کام کا ذمہ تو تمہارے اوپر آیا نا، اس کا حصہ تو تم کو پہنچے گا ہی. اللہ نہ کرے کسی کو پہنچے، سب کے بچے نیک ہدایت سے نہ، اللہ نواز دے سب کو ہدایت سے. تو آپ یہ کمائی ہوتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو آپ چاہے تو آپ کیا ہے اپنے بڑے بوڑھوں کے نام سے کیا کر سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کنواں کھدوا سکتے ہیں. تو وہ جو اب تک کے چلتا رہے گا تو آپ کے رشتہ داروں کو کیا ہوگا، وہ ثواب پہنچتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو ہے آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے آپ بول دیں گے، تو نماز نہیں بھی بولیں گے تو بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا حصہ ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو نماز کی مطلب پڑھانا سکھا دیا آپ کو. نماز آپ کے بچوں نے مطلب آپ کے ماں باپ نے نماز پڑھانا سکھائے ہیں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا، جس کو بھی بچوں پڑھانا کے لیے سکھائیں گے کہہ تو رہے ہیں، ملے گا. جی جی بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے بچے اگر پڑھیں گے نا تو ان ہاں، کو بچوں کی نیکیاں جو ہے نا، جو بھی وہ نیک کام کریں گے یا برا کام کریں گے تو ماں باپ کو پہنچتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے دعا کے لیے نہ کہیں، دعا کے لیے کہنا ہے. ہم تو آس پاس سب کو بولتے ہیں نا کہ باجی میرے لیے دعا کرنا، باجی میرے لیے دعا کرنا، ہے نا. تو دعا کرنے کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن دعا پہنچتی بھی ہے اللہ تک کے. کیونکہ جب بندہ اگر ایسا نہیں ہوتا، دعا نہیں پہنچتی تھی، تو پھر ایسا حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، تمہارے بھائی یا بہن کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے، جس کے لیے بھی تم جو دعا کرتے ہو نا، تو فرشتے تمہارے لیے سیم دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں کسی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ فلاں کے بچہ جو ہے وہ پاس ہو جائے، تو وہ فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں میرے بچے کے لیے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے. تو دعاؤں کا بڑا وہ ہوتا ہے نا، بدلہ ملتا ہے دعاؤں کا، ہے نا. تو ایسے بخل مت کیا کیجیے دعا کرنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم ختم یہ بس تو ایک آیت ہی ہے نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر باتیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہر آدمی نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا بوال بھی اسی پر ہے. کوئی دوسرے کو اپنے گناہوں کی سزا جو ہے دوسروں کو تو نہیں پہنچ سکتی نا، ہے نا. جس نے جو غلط کام کیا ہے وہ اسی کو ملے گا، اپنے ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتا وہ، ہے نا. حتیٰ کہ اگر ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا ہے تو بچوں کی پہنچے گی، وہ الگ ہے، اللہ ہی پہنچائے گا وہ، ہے نا. جو اللہ کو کرنا ہوگا وہ کریں گے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے نا. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، دیکھو میرا رب کتنا مہربان ہے ہم کو بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایمان لانے والوں کتنی محبت ہے. دیکھو اس کو محسوس کرو آپ لوگ کہ تم ایسے دعا کیا کرو. کیا کرا کرو؟ اللہ فرما رہے اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر پکڑ نہ کر. مطلب انسان ہے نا، خطاؤں کا پتلا ہے، کوئی انسان تو گناہوں سے ہے نا، اس کی تو روم روم، ہماری تو روم روم کیا ہے گناہوں میں ڈوبے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ چلنا کیسے چاہیے، کہ ہمارے پیروں کے نیچے کتنے چیزیں ہیں جو ہمارے پیروں کے نیچے دبی چلی جاتی ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں آسمان میں، ہواؤں میں ہوتے ہیں. ہمارے بات کرنے سے بھی کتنے جراثیم ہوتے ہیں جو میرے منہ سے ٹکرا کے مر رہے ہوں گے. ہم کو دکھائی تھوڑی نہ دیکھتے ہیں، جراثیم اتنے چھوٹے نازک ہوتے ہیں، وہ خالی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو ہمارے پیروں تلے کتنے کچھ لے جا رہے ہیں. تو پھر ہم کو تو ہمارے قصور تو اتنے زیادہ ہیں، اللہ اس کو پکڑے نا. تو یہ دعا کرنا ہے ہم کو روز رات کو کہ اللہ جو قصور ہم سے جانے انجانے میں بھول چوک میں ہو جائے ان پر پکڑ نہ کرنا. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. مطلب ان کے لیے کتنا قانون سخت تھا. آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کا قانون کتنا سخت تھا، اس سے پہلے کے لوگوں کا قانون کتنا سخت تھا. آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، ان کے لیے کیا ہوتا تھا، ان کو اپنا بیسٹ جو ہے پیش کرنا ہوتا تھا پہاڑی میں جا کے. پھر ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو قبول کرتی تھی نہیں کرتی تھی، ایسا کسی کا قبول کرتی کسی کا قبول نہیں کرتی تھی. ہم تو جب چاہے جب صدقہ دے دیتے ہیں، جب چاہے جب زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جس کو چاہے دے دیتے ہیں. دیکھیں کتنی آسانی ہے.
ان کے لیے تو اچھی چیز نہیں دیتے تھے نا وہ لوگ، تو قبول نہیں ہوتی تھی ان کا صدقہ. اور ہماری تو ہر چیز اللہ قبول کر رہا. ہم تو ناقص سے ناقص فروٹ بھی دیتے ہیں تو بھی سامنے والے قبول کر لیتے ہیں، مطلب اللہ قبول کر رہا ہمارا. جبکہ اللہ کی راہ میں ناقص چیز نہیں دینا چاہیے، سب سے بہترین دینا چاہیے. لیکن ہم اپنے پرانے کپڑے، پھٹے کپڑے بھی دیتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول کر رہا ہے نا، تبھی تو سامنے والا لے رہا ہم سے، ہے نا. اللہ اس کو ہمارے نیکیوں میں کے پلڑے میں ڈال دے انشاءاللہ تعالی. تو مالک ہم پر بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اے پالنہار رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے. تو ہمارا مولا ہے رب العالمین. کفر کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے. آمین یا رب العالمین. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو دعا مانگی ہے ہم سب کے حق میں، ہماری ازواج، ہماری ذریات، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، اللہ ہم سب مسلمانوں کے لیے آج ہماری یہ دعا قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا سورہ البقرہ جو ہے نا مکمل ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ میں نے کوئی چیز ناقص عقل سے میں نے کچھ غلط بتا دیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف فرما دینا، اور آپ لوگ بھی نظر انداز کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شریعت پہ ہم کو کیا ہے عامل کر دے، اللہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.